سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایمان مزاری اور پولیس کے حوالے سے جو واقعہ ہوا یہ بہت افسوسناک ہے۔ ظاہر ہے کہ پولیس ہو یا سیکورٹی آفیسر ہو، وہ لوگ ذاتی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آرڈرز پہ اوبے کر رہے ہوتے ہیں اور یونیفارم میں ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ یہ اس طرح کا تماشا ان کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اختلاف کریں، تو ضروری ہے کہ اس میں کوئی وائلنس کا، بدتمیزی کا، گالم گلوچ کا، اس طرح کے حملوں کا یہ کسی کے لیے بھی کوئی بھی اس میں فائدہ مند نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت دیکھیے بلوچستان کے حوالے سے اس وقت ریاست بہت حساس ہے، پاکستانی قوم بہت حساس ہے، اور سب کی یہ کوشش ہے کہ وہاں پہ آگ کو بجھایا جائے، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا کے ایمبیسڈر نے گزشتہ روز ایک غیر معمولی واقعہ ہے یہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے چینی وزیر اعظم کے دورے کو یقیناً بہت کامیاب، ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، کامیاب ٹھہرایا، لیکن ساتھ میں انہوں نے سیکورٹی کے حوالے سے، چینی شہریوں کی سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے کنکریٹ اقدامات، فول پروف اقدامات لینے کی پبلک اپیل کی ہے۔ یہ ایک ریئر واقعہ ہے کہ چائنیز ایمبیسڈر اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے کنسرنز شو کرے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ چین اور امریکہ کی جو رقابت ہے یا مقابلہ ہے یا لڑائی ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دیجیے، وہ اب پوری دنیا میں اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے بہت تیزی سے، اور اس پہ پوری دنیا کے ملک کنسرنڈ ہے۔ پاکستان اس تلخی کے بیچ میں نہ آیا، ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارا جغرافیہ میں اجازت نہیں دیتی۔ تو بلوچستان میں جہاں چائنیز انویسٹمنٹس ہیں، ہمیں ان کو سیکورٹی دینی ہے، اپنے لوگوں کو سیکورٹی، پورے بلوچستان کے لوگوں کو سیکورٹی دینی ہے، جبکہ کچھ ناراض لوگ وہاں موجود ہیں، اور ان کی مدد کے لیے غیر ملکی طاقتیں موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ چین کا اثر و رسوخ بلوچستان میں آئے، یا پاکستان چین ایک امپورٹنٹ وارم واٹر پورٹ چائنا وہاں ڈیولپ کر لے، یہ ان کے تو یہ ایک بین الاقوامی ایک گھٹیا گندا کھیل ہے جس میں مقامی لوگوں کو ریکروٹ کرنے کی گنجائش وہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں بلوچستان مقامی لوگوں کو ہی ریکروٹ کیا جائے گا جو پہلے بھی چینی شہریوں پہ حملے کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ غصے کو کم کرنے کے لیے ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہاں پہ صورتحال نارمل ہو، اور کسی کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو، خاص طور پہ چینیوں کی، ظاہر ہے وہ مہمان ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام وہ لوگ جو ایسوسیٹڈ ہیں بلوچستان کی لیے، آواز جن لوگوں نے اٹھائی ہے اور وہ ایسوسیٹڈ ہیں، ظاہر ہے ایمان مزاری بھی انہی میں سے ایک ہیں، تو ایسے پھر جو لوگ ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، اور ریاست خیال کر رہی ہے ان کو۔ میرا خیال ہے کہ آپ، یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسا سخت کارروائی ہوتے نہیں دیکھ رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گفتگو کرنے والے ان کو پاکستان کے تمام نیوز چینلز نشر کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی اشارے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، یہ کسی خاص افسر کا، کسی خاص سیاسی جماعت کا، کسی این جی او کا پرابلم نہیں ہے، کسی قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور یہ ہم سب کے مفاد میں ہے کہ ہم بلوچستان میں یا پختونخوا میں جو ناراض لوگ ہیں ان کو قومی دھارے میں لائیں، اور ان کو یہ اس طرح کی کوئی موقع پیدا نہ ہونے دیں کہ غیر ملکی طاقت فائدہ اٹھائے۔ دیکھیے، جھوٹے پروپیگنڈے کا علاج تعلیم کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ جھوٹ کا علاج سچ ہے، پروپیگنڈے کا علاج اگین سچ ہے۔ بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا اور جھوٹ جتنی انرجی اور میسو فورس کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، کیا سچ بھی اسی انرجی اور اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ لوگوں کو پہنچانے کے لیے کوئی ادارہ، کوئی سسٹم موجود ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پروپیگنڈے یا جھوٹ کا علاج یہ کہ آپ جو بہت سے لوگ تجویز کر رہے ہیں کہ ٹک ٹاک بین کر دیں، ٹک ٹاک بین کر دیں گے، فیس بک موجود ہے، فیس بک بند کر دیں گے، یوٹیوب شارٹس موجود ہے، کس کس کو بند کریں گے؟ یہ علاج نہیں ہوتا۔ جھوٹ کا علاج سچ ہے، پروپیگنڈے کا علاج بھی سچ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جھوٹا پروپیگنڈا یا جھوٹ بولنے والے جتنی میسو انرجی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، شر پھیلانے کا، فساد پھیلانے کا، تو کیا جو لوگ جو سچ ہے، یا آپ کہیے کہ جو سچی تصویر ہے، اس کو سامنے لانے کے لیے بھی کوئی فورس اتنی ہی ڈیڈیکیٹڈ، اسی پیشن کے ساتھ کام کر رہی ہے یا نہیں؟ جواب ہے نہیں۔ دوسری کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی سوشل میڈیا پہ وہ دلچسپی ہو، وہ انویسٹمنٹ ہو،
اس کی ویلیو کا کوئی احساس ہو. اگر ویلیو کا احساس ہی نہیں ہے تو وہ اپنے اس طرح کی یعنی نظام ترتیب نہیں دیں گے جو کہ نہیں دی ہے کسی نے. تو ہوا یہ کہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے والے ایک کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ مستقل کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں سچ سامنے لانے والے نہ ان کی کوئی آپس میں کوئی یعنی کوئی کوآرڈینیشن ہے، نہ کوئی کمیونیکیشن ہے، نہ کوئی ان کی پرائرٹیز میں یہ چیز نظر آتی ہے. تو یہ اس کا بنیادی طور پہ نتیجہ ہے جو سب ہم دیکھ رہے ہیں. جس دن باقی سیاسی جماعتوں کو یہ خیال آ گیا، یا حکومت کو یہ خیال آ گیا، یا باقی طاقتور لوگوں کو خیال آ گیا، یا خود بزنس کمیونٹی کو یہ خیال آ گیا. دیکھیے بزنس کمیونٹی کو بھی اس میں آخری سب سے زیادہ سٹیکس ان کے ہیں، کیونکہ فساد کے نتیجے میں فیکٹری بند ہوتی ہے، انڈسٹری بند ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں. فساد کے نتیجے میں معیشت ان کو یعنی سب کو براہ راست ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے ڈیپلی بزنس کمیونٹی کو. تو بزنس کمیونٹی جیسے سیالکوٹ میں انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنایا باہمی تعاون سے، بہت سے انفراسٹرکچر روڈز بنائی سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی نے. تو کیا یہی بزنس کمیونٹی ایک پروفیشنل نیوز ٹیم تیار نہیں کر سکتی؟ 2 4 10 چینل نہیں کھول سکتی؟ سوشل میڈیا کی ٹیمز نہیں بٹھا سکتی؟ جواب ہے ٹی وی چینل سے کہیں کم بجٹ میں سوشل میڈیا کی درجنوں ٹیمز تیار کی جا سکتی ہیں. لیکن سچ لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ کمٹمنٹ اس کی ضرورت ہی کوئی محسوس نہیں کر رہا. دیکھیے وہ پی ٹی آئی کے جو تعلق رکھنے والے جن پریزن وین کے اوپر حملے کا واقعہ ہو، یہ بالکل ایک شرمناک اور آپ کہیے کہ ایسا پھیکا لطیفہ ہے جس پر مسکرانے کو بھی دل نہیں کرتا. اس طرح کے واقعات کا ہونا ہی بہت شرمناک ہے، افسوسناک ہے. لیکن اوور آل آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک معاملہ ہے کہ وہ جس طرح سے اٹیک کرتی ہے اور ان کا ایک سپورٹ بیس ہے، اور اٹیک کرتے ہوئے وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یا وہ کہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں. اس طرز سیاست نے بہرحال ایک ماحول بنا دیا ہے پورے ملک میں. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیے کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو جانا، اور جو کہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کے بعد کچھ آپ کہیے کہ ایسے لوگوں کا ایک دم سامنے آ جانا، اہمیت اختیار کر جانا جو پہلے پس منظر میں تھے، کچھ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کی خبریں جو کہ اب سامنے آ چکی ہیں اہم افسران کی. 90 کی دہائی کو جو لوگ بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں یا آج بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بہت آسانی سے دیکھ لیں گے کہ 90 کی پوری دہائی جب ایک پورا کھیل یہ چلا تھا، میوزیکل چیئر کہتے تھے اسے، کہ حکومت پیپلز پارٹی کی آئی ہے تو پھر اس کے بعد توڑ دی گئی، پھر آئی جے آئی یا نواز لیگ کی حکومت آئی، وہ توڑ دی گئی، پھر پیپلز پارٹی، پھر نواز شریف. تو اس کو میوزیکل چیئر بھی اس زمانے میں کہا جاتا تھا. تو جن لوگوں کی اس دہائی پر نظر ہے وہ آج کی صورتحال کو بھی دیکھ کر آسانی سے یہ دیکھ لیں گے کہ خبر اس میں یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا، یہ جو غیر معمولی واقعات ہیں، یہ ہمیں ایک بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیے یا انتظام کہیے، ان کا پی ٹی آئی یا عمران خان سے جو رابطے موجود رہے اب تک، اور جو بھی جن باتوں پہ یعنی جو گفتگو یا ایک رابطہ یا ایک چینل، جو ایک فارمولہ آگے بڑھنے کا، رہنے کا، چلنے کا ایک فارمولہ جو بھی طے پایا ہے، اس پر اب عملی اقدامات وہ شروع ہو چکے ہیں. یعنی ایک طرف سے یہ کہنا جو بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ بشرا بی بی کا رہا ہونا بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اب عمران خان پہ چونکہ بہت اثر و رسوخ رکھتی ہیں تو وہ ان کو منا پائیں گی یا دباؤ ڈال پائیں گی. ایک نقطہ نظر یہ ہے. لیکن اسی بات کو دیکھنے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ رہائی بلا وجہ نہیں ہوئی. یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی فارمولے، کسی نہ کسی معاہدے، کسی نہ کسی شرط کے بعد یہ رہائی ہوئی ہے. یہ کوئی راز نہیں ہے بائی دا وے. جب عمران خان نے آن دا ریکارڈ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے درجنوں بار کہا ہوا ہے کہ ان سے کہو کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو بے شک رکھیں، لیکن بشرا بی بی کو رہا کر دیں. یہ بات عمران خان نے درجنوں بار آن دا ریکارڈ کہی ہے کہ ان سے کہو کہ مجھے اگر جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں، لیکن بشرا بی بی کو رہا کر دیں. تو یہ وہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو وہ بہت مدت سے کر رہے ہیں. اور اگر یہ یعنی پس پردہ ہونے والے جو بھی رابطے ہیں، نہ بھولیے اتوار کی صبح اعظم سواتی کا چلے جانا، علی امین گنڈا پور کے رابطے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ رہتے ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. تو وہ جو بھی فارمولہ تھا، اس فارمولے پر عملی قدم یہ ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا. اور اب ظاہر ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں کیا گیا. اور اب اس کو آپ آگے دیکھ لیجئے کہ کچھ یعنی
دباؤ یا کوئی مفاہمت، اور وہ مفاہمت ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ انتشار نہ کیا جائے، بے چینی نہ کی جائے، یہ جو سیٹ اپ بن گیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے. ممکن ہے کہ الیکشنز اب جلدی عمران خان کی بات مان لی جائے کہ ٹھیک ہے 4.5 سال نہیں تو سال بعد یا 2 سال بعد الیکشنز ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کچھ اور باتیں. یہ سب کیا سرائی ہے میری، اس میں اگر کوئی خبر ہے تو صرف یہ ہے، جیسے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں، کہ یہ واقعات جو بتا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو رہنے کا یا آگے چلنے کا یا بڑھنے کا جو بھی انڈرسٹینڈنگ، رابطوں کے نتیجے میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اس پر اب عملی اقدامات شروع ہو چکے ہیں.